بس 5 منٹ کے لیے مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیجئے کہ 10 اکتوبر یعنی آنے والے سنڈے کو میری والدہ مرحومہ کے 6 ماہی کی مجلس ہے۔ آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے، اور ترتیب اس طریقے سے ہے کہ 10 بجے سے قرآن خوانی شروع ہو جائے گی اور 2 تقریر ہے۔ پہلی مجلس کو مولانا عطا حیدر صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور دوسری مجلس کو مولانا کمال احمد صاحب خطاب فرمائیں گے، اور یہ دونوں مجلس ظہر سے پہلے اختتام پذیر ہو جائے گی، اور ظہر کی نماز کے بعد نظر مولا کا اہتمام ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پابندی وقت شرکت کی سے آئیں، چونکہ پہلی مجلس پہلی تقریر 11 بجے شروع ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ چار مصرے دیکھیں گے حضور کہ جو بھی کربلا جاتا ہے کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے، اور اس کے بعد جو آتا ہے تو وہ اسے ابدی زندگی مل جاتی ہے، چاہے وہ دنیا سے چلا ہی کیوں نہ جائے۔ کہ ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا، خاک شفا ضرور لاتے ہیں جو بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں، کہ ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا، دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا۔ ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا، دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا۔ اب میرے نصیب پہ حیران ہیں جہاں والے، میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا، میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اور مولا حسین کے حوالے سے کہ دنیا جو دیکھی دین سے خالی حسین نے، دنیا جو دیکھی دین سے خالی حسین نے، بنیاد لا الہ کی ڈالی حسین نے، بنیاد لا الہ کی ڈالی حسین نے، اور اللہ کے نبی کو میسر نہ ہو سکے انصار ایسے پائے مثالی حسین نے، اللہ کے نبی کو میسر نہ ہو سکے انصار ایسے پائے مثالی حسین نے۔ تو جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ پیٹھ پہ لاد کر کے سب جا رہے ہیں۔ ارے جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ ارے جنت کو کربلا میں بلا لی حسین نے۔ جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ ارے جنت کو کربلا میں بلا لی حسین نے۔ آخری شعر کے مقتل سے کیا اٹھایا شبیہ رسول کو، ارے لگتا ہے کائنات اٹھا لی حسین نے۔ مقتل سے کیا اٹھایا شبیہ رسول کو، لگتا ہے کائنات اٹھا لی حسین نے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے جناب علی جناب مولانا علی اطہر اون صاحب قبلہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں انجمن غازی عباس کی جانب سے خمسہ مجلس کا انعقاد کیا گیا تھا، ہر سال کی طرح امسال بھی، اور انشاءاللہ کل اس خمسہ مجلس کی الوداعی مجلس ہے، اور کل شب 28 صفر المظفر شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ، اور شہادت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اسی عنوان سے نظر مولا کا اہتمام کیا گیا ہے بعد مجلس، اور میں گزارش کرتا ہوں ان حضرات سے کہ جو مجلس کے بعد وقت ہوتے ہوئے بھی فوراً باہر چلے جاتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ حلقہ ماتم میں شرکت کرا کریے، اسی لیے کہ مجلس کے بعد ماتم ایسے ہی ہے جیسے نماز کے بعد تسبیح فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ محمد وعلی۔ کل 2 معصوم بچوں نے نوحہ خوانی کی تھی، 5 سے 6 سال کی عمر تھی۔ ماشاءاللہ ان بچوں کو مولا سلامت رکھے۔ آئیے، وقت ہو چکا ہے، اس شعر سے میں مولانا موصوف کا استقبال کرتا ہوں کہ ماتم میری حیات تبرک میری غذا ہے۔
ماتم میری حیات تبرک میری غذا، ماتم میری حیات تبرک میری غذا، زندہ میرا وجود ہے فرش یزا کے ساتھ۔ ماتم میری حیات تبرک میری غذا، زندہ میرا وجود ہے فرش یزا کے ساتھ۔ آئیے انہی مصروں کے سائے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حوض علمیہ کے پرنسپل، امام جمعہ، ذاکر اہل بیت، حجت الاسلام والمسلمین، عالی جناب مولانا کلب صادق خان صاحب کی اللہ کعبہ سے درخواست کروں گا کہ ممبر افروز ہوں، ان کا استقبال درود پڑھ کے کریں آپ حضرات، محمد و آل محمد پر۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين وللكافرين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام، الرسول المسدد، والنبي المهذب، النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البتحي الأبتحي، الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، مولانا حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، صلوات الله وسلامه عليه، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم،
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اس آیت کی روشنی میں جسے آیت اطاعت اور آیت اولی الامر بھی کہتے ہیں، گفتگو ہماری معرفت اولی الامر کے حوالے سے چل رہی ہے کہ اولی الامر کون ہے۔ 3 مجلسوں سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ اولی الامر سے مراد یہاں پر نبی کے 12 اوصیاء ہیں جن کی اطاعت قیامت تک تمام مسلمانوں پر واجب ہے، اور ان کے علاوہ قیامت تک کوئی بھی مسلمانوں کا پیشوا اور امام نہیں ہو سکتا۔ اور اولی الامر یا امام کہیے ایک ہی چیز ہے، جانشین پیغمبر کہیے، وصی پیغمبر کہیے، ہادی کہیے، رہنما کہیے، پیشوا کہیے، وہ یہی ہیں 12 اوصیاء۔ اور ہر زمانے میں نبی کے بعد ہر زمانے میں اولی الامر یعنی صاحبان امر کو پہچنوانے کی ہر امام نے کوشش کی، پوری کوشش۔ ہر امام نے پہچنوایا کہ اوصیاء پیغمبر کون ہیں۔ نبی اکرم نے خود اپنی زندگی میں بارہا ہر موقع پر اپنے اوصیاء کا تعارف کرایا، اپنے اوصیاء کی معرفت کرائی، اپنے اوصیاء کو پہچنوایا، کبھی نام کے ساتھ، کبھی نام اور ولدیت کے ساتھ، کبھی نام اور القاب کے ساتھ، کبھی نام بھی ہے، ولدیت بھی ہے، القاب بھی ہے، کنیت بھی ہے۔ نبی اکرم نے اپنے اوصیاء کو بارہا پہچنوایا، اور میدان غدیر میں بحکم پروردگار ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے اندر معاشر الناس معاشر الناس معاشر الناس تقریباً 70 یا 72 مرتبہ نبی اکرم نے فرمایا، اور اس کے بعد ہر بار یہ کہنے کے بعد مولا کائنات اور اپنے اہل بیت کے فضائل کو بیان فرمایا۔ تو نبی اکرم نے پہچنوایا، نبی اکرم کے بعد خود مولا کائنات نے خود کو اور اپنے بعد آنے والے اوصیاء کا تعارف کرایا۔ پھر امام حسن علیہ السلام نے اسی طرح، امام حسین علیہ السلام نے اسی طرح خطبہ منع جو آپ نے ملاحظہ کیا، نے وعدہ کیا ہے کہ شرح کروں گا، لیکن شرح چند مجلسوں میں نہیں، ابھی خطبہ منع کے لیے یہ سب تمہیدی باتیں چل رہی، کروں گا انشاءاللہ مومنین ممراہی کے درمیان، لیکن انشاءاللہ کبھی اگر اللہ نے حیات دی دعا کروں گا، اللہ آپ لوگوں کو بھی طول عمر عنایت کرے۔ کہیں پہ مجھے عشرہ پڑھنا ہوگا تو عشرے میں اس خطبہ منع کی شرح کروں گا۔ ابھی یہ خطبہ منع سے جو مربوط باتیں ہیں انہی میں یہ گفتگو ہماری چل رہی ہے۔
پھر اس کے بعد امام سجاد نے اوصیاء پیغمبر کا تعارف امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری اور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے اوصیاء پیغمبر کا تعارف کرایا۔ اور پھر امام کے غیبت میں جانے کے بعد جو 4 نائب تھے، خاص نائب، انہوں نے اوصیاء پیغمبر کا تعارف کرایا، پہچنوایا۔ اور پھر جب سلسلہ غیبت صغریٰ کا ختم ہوا، غیبت کبریٰ کا سلسلہ آیا، تو علماء نے، فقہاء نے، مجتہدین نے، مؤمنین نے، صلحاء نے، صالحین نے اوصیاء پیغمبر کا تعارف کرایا ہر اعتبار سے، یہاں تک کہ بعض مومنین کو، بعض کیا بہت سارے، کتنے، اسی ولایت کو ہم تک پہنچانے کے لیے، یہ ولایت معمولی چیز نہیں ہے، اس ولایت کو ہم تک پہنچانے کے لیے کتنے علماء نے اپنی جانیں دے دی ہیں، شہید کر دیے گئے، اس کی پرواہ نہیں، افتخار تھا ان کے لیے کہ علی کی ولایت کے دفاع میں قتل کیے گئے۔ شہید اول ہیں، شہید ثانی ہیں، شہید ثالث آگرہ نور اللہ شستری، مجالس المومنین یا احقاق الحق کتاب لکھی، جب حاکم وقت کو پتہ چلا تو اس نے شہید کرا دیا، نہایت ہی ظلم و ستم و بے دردی کے ساتھ، کس لیے؟ صرف ولایت کی طرف سے دفاع کر رہے تھے، امامت کی طرف سے، امامت ائمہ طاہرین کی طرف سے دفاع کر رہے تھے، اس دفاع کے جرم میں ان کی نگاہ میں جرم تھا، لیکن جو دفاع کر رہا تھا، جو شیعہ علی ہے، اس کے لیے کل بھی دفاع ولایت علی افتخار تھا، اور قیامت تک شیعان علی کے لیے افتخار رہے گا۔ اس سے بڑھ کر موت تو آنا ہی ہے، اس سے بڑھ کر افتخار و شرف و عزت و فخر کیا ہو سکتا ہے کہ علی کی ولایت کے دفاع میں جان جائے۔ جان تو جانا ہی ہے ایک دن، ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی باقی رہے گا، ہر ایک کو موت آنا ہے، تو موت آئے تو اس طرح سے آئے، لہٰذا ہر ایک نے کوشش کی ہے، اور اسی میں انشاءاللہ جب میں یہ شروع کروں گا عشرہ کبھی بھی، اب جہاں پہ بھی مجھے پڑھنا ہوگا میں یہ عنوان دے دوں گا، خطبہ منی۔ سب سے پہلے تو چونکہ جو خطبہ منی امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے، خود امام حسین کی نگاہ میں بھی یہ خطبہ بہت عظیم تھا، 14 مرتبہ قسم کھا کھا کے ان کے سامنے علی کے فضائل بیان کرنا اور ان کا قسم کھا کر کے اقرار کرنا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور آغاز کہاں سے کیا ہے؟ آغاز یہاں سے کیا، اما بعد فإن هذا الطاغیۃ، آگاہ ہو جاؤ، اما بعد یہ طاغی، یہ سرکش تم جانتے ہو، فإن هذا الطاغیۃ ما قد فعل بنا، فإن هذا الطاغیۃ قد فعل بنا وبشیعتنا، جو اس نے ہمارے ساتھ اور ہمارے شیعوں کے ساتھ کیا ہے۔ یہاں پہ یہی جملہ ہے نا، ہمارے ساتھ۔ جب میں یہ اشرا پڑھوں گا اس خطبے کی شرح میں، تو سب سے پہلے یہ کہ اہل بیت کے ساتھ اس سرکش نے کیا ظلم کیا، اور پھر اس کے بعد شیعان علی کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے۔ شاید پورا اشرا اسی میں چلا جائے، یعنی مصائب الشیعہ، شیعوں پر جو مصائب توڑے گئے نبی کی وفات کے بعد سے لے کر کے
علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں، عظیم کتاب لکھی ہے. خود مولانا سعادت حسین صاحب کہ جن کا تعلق سلطانپور کی سرزمین سے ہے، انہوں نے 6 جلدوں پر صرف مصائب الشیعہ لکھ دیا کہ شیعوں پہ جو مصائب توڑے گئے، جو مظالم کیے گئے شیعوں پر، باقاعدہ لکھا کہ نبی کی وفات کے بعد سے لے کر کے اتنی ہجری تک ایک جلد میں، اتنی ہجری تک دوسری جلد میں، پھر اس کے بعد علی کی شہادت کے بعد یعنی 40 ہجری کے بعد سے لے کر کے سن 61 ہجری تک کے واقعات بظاہر مصائب الشیعہ کی دوسری جلد میں بیان فرمایا ہے کہ جو مصائب حاکم شام نے شیعوں پر توڑے ہیں، کہ جو خود امام حسین جس کے لیے خود شاہد ہیں اور خود کہہ رہے ہیں، اس طاغی نے، اس سرکش نے ہمارے ساتھ، ہمارے شیعوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، ما قد رأیتم وعلمتم وشہدتم، تم نے دیکھا، تم آگاہ ہو، تمہیں اس بات کا علم ہے، تم چشم دید گواہ ہو کہ جو اس نے ہمارے ساتھ اور ہمارے شیعوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. یہ گفتگو چھوڑ رہا ہوں چونکہ ابھی شروع کروں گا تو ادھوری رہ جائے گی. جب تک اس کے لیے پورا اشرہ نہ ہو اس وقت تک تسلی بخش گفتگو نہ میری طرف سے ہو پائے گی نہ آپ کے لیے ہو پائے گی. صلوات پڑھ دے برم. شاید میں زیادہ اوپر بیٹھ جاتا ہوں، پنکھے کی ہوا لگتی نہیں ہے تو اس لیے گرمی کا زیادہ احساس ہوتا ہے، اور ہم لوگ زیادہ کپڑے بھی پہنتے ہیں اس وجہ سے اور بھی زیادہ، ورنہ میں پانی اتنا زیادہ نہیں پیتا ہوں لیکن گرمی کی وجہ سے پانی زیادہ پینا پڑ رہا چونکہ پنکھے کی ہوا نیچے چلی جا رہی، ہم تک آ ہی نہیں رہی. صلوات پڑھ دے پر محمد. کوئی بھی کہیں پہ بھی مجلس کا پروگرام ہو تو مومنین کو اس بات کا خیال تھوڑا رکھنا چاہیے. گزارش ہے، درخواست ہے. ہر عالم ذاکر کو پریشانی ہوتی ہے، میں نے کہہ دیا ہے، بہت سے لوگ نہیں کہتے ہوں گے، چونکہ جب تک ماحول سازگار نہیں ہوگا، گرمی سے پریشان رہے اور پھر کیسے اچھی گفتگو ہو پائے گی. لہٰذا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے. اگر پنکھا دور ہے تو ایک کوئی ایسا فین لگا دیں کہ جس سے آنے والا اچھی گفتگو کر سکے. ایک برتا اور صلوات پڑھ دیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر امام نے اوصیاء پیغمبر کو پہچانوایا. خود مولا کائنات نے خطبہ منا 2 مجلسوں میں مکمل کیا. کل تیسری مجلس میں خود مولا کائنات کے پاس کون آیا تھا یاد ہے یا نہیں؟ مجلس میں آپ لوگوں سے اسی لیے پوچھ رہا ہوں. مولا کائنات کے پاس پوشیدہ طور پر صفائی دینے کے لیے مخفیانہ طور پر کوئی آیا تھا، اور مولا کائنات نے اس کے سامنے جب اپنے سارے فضائل بیان کر دیے تو وہ گریہ کرنا شروع کر دیا. یاد ہے نا کل کون آیا تھا؟ صلوات پڑھ دے بر محمد. اتنا تو یاد رکھنا ہی چاہیے نا، بالکل سے بھول جائیں گے پھر مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہوگا. اتنا تو یاد رہے کہ کل کون آیا تھا، چونکہ ہماری گفتگو اسی سے جڑی ہوئی ہے. مولا کائنات نے جب اپنے یکے بعد دیگرے فضائل بیان کیے، یہاں تک کہ خواب میں رسول خدا نے بھی ڈانٹا، رسول خدا نے بھی نصیحت کی، لیکن بعد میں بھی اسی پہ باقی رہا. جبکہ مولا کائنات کی خدمت میں آ کر کے یہ کہا مجھ کو اس سے کوئی رغبت نہیں تھی، کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی طمع نہیں تھی، کوئی لالچ نہیں تھی. مولا نے سوال کیا پھر کیا چیز سبب بنی، کس چیز نے تم کو ابھارا کہ تم اس مقام تک آ گئے کہ جس کے تم اہل نہیں تھے؟ روز قیامت بہت سخت باز پرس ہے جو جس مقام کا اہل نہیں ہے اس جگہ پہ آ جائے، جو جس
چیز کی لیاقت اور اہلیت نہیں رکھتا. مثال کے طور پر میں آیت اللہ نہیں ہوں، مرجع نہیں ہوں. وہ آیت اللہ تب تو سب کو لکھنا شروع کر دیا ہے، اسی حساب سے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں. اس حساب سے شاید میں بھی ہوں، لیکن میں اجازت نہیں دوں گا کوئی مجھے آیت اللہ لکھے. صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. کیونکہ یہ لفظ اتنا ہلکا، میں بھی 19 سال ایران میں رہا ہوں، 9 سال میں نے بھی اجتہاد کا کورس کیا ہے، بہت محنت کی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اجتہاد اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ ہر کس و ناکس اس مقام تک پہنچ جائے. جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، جو قابل احترام ہے، ان کا احترام واجب ہے اسی وجہ سے کہ وہ کتنی محنت کر کے اس مقام تک پہنچتے ہیں. 50-60 سال پوری عمر اپنی لگا دیتے ہیں، تب کہیں ایک رسالہ عملیہ آ پاتا ہے. اور جو بالکل روڈ پہ ٹہلنے والے، وہ ان کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. اشارہ سمجھ رہے ہوں گے. قرآن پہ تو عمل کرنا ہے نا. میرا ایک پیغام ہے اپنے تمام شیعان علی کے لیے، چاہنے والوں کے لیے. جتنے بھی شیعان علی ہیں، جو بھی ہو، سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. میں سب کا احترام کرتا ہوں، سب کی عزت کرتا ہوں، سب کی محبت ہے، سب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں. لیکن شیعان علی سے میرا سوال ہے، جو بعض تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، کہ قرآن پہ تو عمل کرنا ہے نا، شریعت پہ عمل کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز کے احکام ہیں، روزہ رکھنا ہے، روزے کے احکام ہیں، حج کرنا ہے، حج کے احکام ہیں، وغیرہ وغیرہ. زیادہ بات کو نہیں پڑھاؤں گا. یہ سب ہیں یا نہیں؟ جب یہ سب ان کے احکام ہیں تو ان کے احکام کو ہم کو کسی سے تو سیکھنا ہے. اگر کسی سے نہیں سیکھنا چاہ رہے ہیں، اسلام نے پابند نہیں کیا ہے آپ کو کہ کسی سے سیکھیے. نہیں، کسی سے سیکھنا چاہ رہے ہیں، کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہ رہے، اتنا پڑھیے، اتنا پڑھیے، اتنا پڑھیے کہ خود قرآن و حدیث سے نماز کے احکام کو نکال لیجئے، روزے کے احکام کو نکال لیجئے. شریعت نے ہمیں آپ کو پابند نہیں کیا ہے کہ ہم کسی کی تقلید کریں. یہ تو مجبوری میں جب ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکے ہیں، احکام کو قرآن و حدیث سے نہیں نکال سکتے ہیں، تو مجبوری میں ہمیں کسی کی تقلید کرنا ہے. نماز پڑھنا ہے نا، تو نماز کے احکام ہیں. نماز کے احکام کو کس سے آپ لیں گے یہ بتائیے؟ خود نکالیے. منع نہیں کیا ہے، لیکن اگر خود نہیں نکال سکتے ہیں تو ایک ایسے ماہر سے، ایک ایسے جانکار سے، میں بہت بچ کے کہہ رہا ہوں، جان بوجھ کے، ایسے ماہر، ایسے جانکار، ایسے باصلاحیت، ایسے لیاقت رکھنے والے سے پوچھئے جس کے یہاں خطا کا امکان کم ہو، جس کے یہاں غلطیوں کا امکان کم ہو. میں کیوں کہہ رہا ہوں غلطیوں کا امکان کم ہو؟ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خطا نہ ہو، چونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا مجتہد، ہمارا مرجع مصیب یعنی کہ غلطی ہو ہی نہیں سکتی. نہیں، ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ خطا ہو سکتی ہے، قرآن و حدیث سے حکم کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اسی لیے کہا ہے کہ عالم کی تقلید کیجئے. جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہوگا اس کے یہاں خطائیں کم ہوں گی. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. پتہ نہیں میں اپنی بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. احکام پہ تو عمل کرنا ہے تو حکم کہاں سے لیں گے؟ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب میں کھل کے کہہ دوں، جو لوگ کہہ رہے ہیں نہیں میں مرجع کی تقلید نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، کسی سے تو لینا ہے نا، کسی سے تو لیں گے. یہ ہمارے جو جوان بچے ہیں،
پیار محبت سے کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے جو جوان بچے ہیں بیچارے عربی ہی نہیں جانتے، قرآن پڑھنا ہی اکثر نہیں جانتے ہیں، تو وہ قرآن سے حدیث سے احکام کیا نکالیں گے؟ نماز انہیں پڑھنا ہے یا نہیں، روزہ رکھنا ہے یا نہیں، احکام سیکھنا ہے نا، تو کسی سے تو سیکھیں گے، جس سے سیکھیں گے اسی کی تو تقلید ہو گئی۔ کہیں کسی کتاب سے لے رہے ہیں کہ ترجمہ ہے، جس نے ترجمہ کیا عربی سے پھر اس کی تقلید ہو گئی۔ جو مترجم ہے ترجمہ کرنے والا، ترجمہ کرنے والے کا مقام مرجع کے برابر نہیں ہوتا ہے۔ مرجع کو ہم آپ سوچ نہیں سکتے کتنی محنت کرتا ہے، اور محنت کرنے کے بعد اس مقام تک پہنچتا ہے، اس مقام تک پہنچتا ہے۔ پھر کہا گیا ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی کے اندر لیاقت نہیں ہے وہ اپنے آپ کو مرجع نہیں کہلاتا ہے۔ بہت سے ایسے علماء گزرے ہیں، ان سے ان کے چاہنے والے کہہ رہے ہیں آپ رسالہ عملیہ دے دیجئے، رسالہ عملیہ دے دیے، لیکن رسالہ عملیہ نہیں دیا۔ ہر ایک اپنے کو جانتا ہے، پہچانتا ہے نا، جب لیاقت ہوگی تبھی۔ لہٰذا ہم اپنی طرف سے آپ بھی فتویٰ دینے لگتے ہیں نا، اپنی طرف سے کبھی فتویٰ دینے کی کوشش نہ کریں۔ لیاقت جس کے اندر ہو، ہاں ٹھیک ہے، توضیح مسائل سے بیان کر دیں، یاد نہیں ہے تو دیکھ کر کے بتا دیں، لیکن یہ کہ اس مقام تک آنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ ہمارے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر امام نے اوصیاء پیغمبر کا تعارف کرایا، مولا کائنات نے خود اپنا اور اپنے بعد آنے والے اوصیاء کا تعارف کرایا۔ پھر آج مولا کائنات ہی سے جڑی گفتگو ہے۔ سلیم ابن قیس ہلالی، نہایت عظیم کتاب ہے سلیم ابن قیس کی کتاب، جس کا فارسی میں ترجمہ ہے اسرار آل محمد، یعنی آل محمد کے اسرار اس کتاب میں بیان کیے ہیں۔ بہت قدیم کتاب، پرانی کتاب ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مولا کائنات مسجد رسول میں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ ایک گروہ بھی تھا۔ جو گروہ آپ کے ساتھ تھا، اس گروہ میں سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، امام حسن، امام حسین، عبداللہ ابن عباس، عبید اللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن عمر، اور زید ابن ارقم، برا بن عازب، ابو ذر غفاری، جناب مقداد، عمار یاسر، توجہ رہے، یہ سارے مولا کائنات کے ساتھ تھے مسجد میں۔ یعنی اس وقت مسجد میں 200 سے زیادہ افراد تھے مولا کائنات کے ساتھ، جن کا میں نے نام لیا، یہ مولا کائنات کے ساتھ تھے۔ اور مہاجرین و انصار، مہاجرین و انصار، مہاجرین ایک طرف یعنی قریش جو ہجرت کرنے والے، مسجد میں ایک طرف قریش ہیں، توجہ سے سنیے گا، صلوات پڑھ کے بر محمد۔ میری شروع سے کوشش رہی ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بالکل خالص روایت بیان کروں۔ خالص سے مراد یہ میں اس میں بہت نمک مرچا نہیں لگاتا ہوں، نمک مرچا لگا کر کے وہ پھر میں محسوس کرتا ہوں اپنی طرف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو خالص روایت ہے اس کے اندر کچھ ہماری طرف سے تصرف ہو جائے۔ اس بنا پہ میں خالص روایت،
خالص فضائل اہل بیت بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور دعا بھی یہی کرتا ہوں کہ اللہ مجھے یہی توفیق دے کہ آخر تک میں خالص فضائل اہل بیت روایات سے لے کر کے بیان کرتا رہوں، یہ میری دعا ہے، اور انشاءاللہ اللہ یہ ہماری دعا کو قبول کرے گا اور اہل بیت ہماری مدد کریں گے۔ ایک طرف گوشے میں قریش اپنی فضیلتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ قریش یعنی کون ہے یہ قریش؟ مہاجرین۔ مسجد کے ایک گوشے میں، چونکہ مولا کائنات کے ساتھ یہ لوگ بیٹھے ہیں، مولا کائنات فقہ و فقاہت اور علم کی گفتگو ادھر کر رہے تھے، لیکن قریش آپس میں جو بیٹھے ہیں وہ اپنے فضائل، اپنے کمالات، اپنے افتخارات قریش بیان کر رہے تھے کہ ہمارے کیا کیا فضائل ہیں، ہمارے کیا کیا کمالات ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، محظوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ بیان کر رہے ہیں جو ماضی میں انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں، اپنے سوابق یعنی ماضی کے کارنامے، گزشتہ کارناموں کو ایک ایک کر کے پیش کر رہے ہیں قریش۔ ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، اور ہم نے نبی کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ ہجرت بھی ایک شرف ہے نا، قرآن مجید میں ہجرت کرنے والوں کی قرآن نے تعریف کی ہے، فوز عظیم کامیابی قرار دی ہے جس نے ہجرت کی، جہاد کیا رسول کے ساتھ رہ کر کے۔ یہاں تک کہ قریش میں سے یعنی مہاجرین میں سے کوئی اٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قریش میں سے ائمہ ہوں گے، نہیں مسلمانوں کے پیشوا اور رہبر کہاں سے ہوں گے؟ قریش سے ہوں گے۔ کہیں پہ یہ فرمایا کہ عرب کے امام و پیشوا قریش سے ہوں گے۔ کسی نے کھڑے ہو کر کے یہ کہا کہ ہم قریش وہ ہیں کہ ایک مرد کے اندر دوسرے مردوں کی بنسبت 2 مرد کی طاقت ہے، یعنی قریش یعنی جو نبی اکرم نے فرمایا ہے اس کے حساب سے نبی کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ قریش کو برا بھلا نہ کہو، قریش کو غضبناک کرو گے تو اللہ غضبناک ہوگا، قریش کو رسوا کرنے کی کوشش نہ کرو، قریش سے محبت کرو وغیرہ وغیرہ۔ اپنے اعتبار سے سب نبی کی جانب سے روایتیں پیش کرتے رہے، اور دوسری طرف انصار اپنی فضیلتوں کو بیان کر رہے ہیں، اپنے ماضی کے کارناموں کو بتا رہے ہیں کہ ہم انصار ہیں، ہم نے رسول کو پناہ دی، مہاجرین کو پناہ دی، رسول کی حمایت کی، مہاجرین کی حمایت کی۔ کون کہہ رہا ہے؟ انصار۔ وہ اپنے کارنامے بیان کر رہے ہیں۔ کوئی اٹھ کے انصار میں سے یہ کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم نے ہمارے متعلق یہ فرمایا ہے کہ انصار ہمارے لیے اہل و عیال کی طرح سے ہیں، اسرار ہمارے انصار ہمارے لیے ہمارے رازداں ہیں۔ کسی نے اٹھ کر کے یہ کہا کہ انصار سے وہی محبت کرے گا جو اللہ و رسول پر ایمان رکھتا ہے، انصار کو غضبناک نہ کرو، انصار ایسے ہیں۔ کہیں پہ سعد ابن معاذ کے سلسلے میں تعریف میں جو نبی نے روایت بیان کی ہے وہ روایت پیش کی۔ حنظلہ ابن راہب جو غسیل الملائکہ ہیں، ان کے سلسلے میں جو نبی نے فرمایا کہ ان کی تشییع جنازہ میں ملائکہ سرو پا برہنہ شرکت کیے تھے اور ملائکہ نے انہیں غسل دیا تھا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری روایتیں یہ عرض کر دوں تاکہ ایک علمی بات ہے کہ غسیل الملائکہ کا لقب حنظلہ ابن راہب کیونکہ یہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ نبی اکرم نے دیکھا، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حنظلہ کے جنازے میں فرشتے، تشییع جنازہ میں فرشتوں نے شرکت کی ہے، وہ بھی کس طرح شرکت کی ہے؟ سر برہنہ اور پا برہنہ۔ تو نبی اکرم فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ فرشتے اس طرح سے سر برہنہ پا برہنہ شرکت کر رہے ہیں تو میں نے بھی اسی عالم میں شرکت کی، اور پھر میری آنکھوں نے دیکھا کہ حنظلہ کو
ملائکہ غسل دے رہے ہیں، توجہ رہے، ملائکہ غسل دے. اب کیوں ملائکہ غسل دے رہے ہیں؟ علمی بات ہے. آ کر کے زوجہ سے پوچھا تو زوجہ نے یہ کہا کہ یہ جہاد کے شوق میں چلے گئے تھے، توجہ رہے، غسل ان کی گردن پہ رہ گیا تھا جس کی بنا پر ملائکہ نے غسل دیا. توجہ رہے، جہاد کے شوق میں چلے گئے تھے، غسل واجب گردن پہ تھا جس کی وجہ سے ملائکہ نے غسل دیا. لقب پڑ گیا حنظلہ غسیل الملائکہ، جس کو ملائکہ نے غسل دیا. کس میں سے تھے یہ؟ انصار میں سے. دونوں مہاجرین و انصار دونوں اپنے فضائل و کمالات بیان کر رہے ہیں، لیکن مولا کائنات اور اہل بیت خاموش ہیں. امام حسن بھی تھے نا، امام حسین بھی تھے نا، عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شوہر بھی تھے، لیکن یہ خاموش ہے، کچھ بیان نہیں کر رہے ہیں، جبکہ اصل افتخار کا حق تو اسی خانوادے کو ہے. ان کے علاوہ کسی کو افتخار کا حق نہیں ہے. جب مولا کائنات سے کہا کہ آپ بھی تو کچھ بیان کیجئے، مولا کائنات نے کہا میں نے دونوں کی باتیں سنی. جو قریش نے کہا، جو قریش نے اپنے فضائل و کمالات بیان کیے وہ بھی حق بجانب ہیں، حق ہے. جو انصار نے بیان کیے وہ بھی حق بجانب ہیں، وہ بھی حق ہے. لیکن دونوں سے سوال کیا، اے گروہ قریش، اے گروہ انصار، یہ سارے افتخار، یہ سارے فضائل و کمالات، یہ خیر دنیا و آخرت تم کو کس کی بدولت نصیب ہوئے ہیں؟ کس کی بدولت؟ جو مہاجرین اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں، انصار جو اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں، ان فضیلتوں تک، ان فضائل تک، ان کمالات تک کس کی بدولت تم پہنچے ہو؟ اس کو امام کہتے ہیں. سب اپنے فضائل و کمالات بیان کر رہے ہیں، مولا نے صرف ایک سوال کیا. مہاجرین و انصار دونوں نے کہا یہ سارے فضائل و کمالات خیر دنیا و آخرت ہمیں نبی کی بدولت ملے ہیں، نبی کی بدولت ملے ہیں. اب ایک ہی جملے میں سب اپنے جو افتخارات بیان کر رہے تھے، فضائل بیان کر رہے تھے، سب سمٹ آئے کدھر؟ نبی کی طرف. پھر مولا کائنات کہتے یعنی تم کو یہ سارے فضائل و کمالات خیر دنیا و خیر آخرت یہ سب ہم اہل بیت کے طفیل میں، ہم اہل بیت کے طفیل میں ملے ہیں. کہا ہاں. پھر اس کے بعد فرمایا سنو. اب مولا فرما رہے ہیں، مولا کھڑے ہوئے، مہاجرین و انصار اب بیان کر چکے، جو ان کے افتخارات تھے بیان کر دیا، جو مجھے کتابوں میں ملے یہی اتنے ہی جو اپنے بیان کر رہے تھے. اب مولا کائنات نے جب بیان کرنا شروع کیا، مولا کائنات کہتے ہیں میں تم سے جس طرح سے امام حسین نے قسم دے کر کے پوچھا تھا، اسی طرح مولا کائنات بھی قسم دے کر کے پوچھ رہے ہیں. میں تم کو خدا کی قسم دے رہا ہوں اور تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم کو کیا اس بات کا اقرار ہے کہ نبی نے یہ فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی طینت سے خلق کیا گیا ہوں، میری اور علی کی طینت ایک ہی ہے، میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا کیا گیا ہوں. اور پھر اس کے بعد سب نے کہا ہاں ایسا ہی ہے. اب یہاں بھی جس طرح سے امام حسین نے میدان منی میں اقرار لیا ہے، اپنے بابا کی سیرت پہ چلے تھے نا، بابا ہی کی سیرت تھی.
کیونکہ امام حسین جب مدینے سے نکل رہے تھے جو وصیت کی تھی اس وصیت میں یہی تو فرمایا تھا کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور میں چاہتا ہوں اپنے نانا کی سیرت پر اور اپنے بابا کی سیرت پہ چلوں۔ تو اپنے بابا کی سیرت پہ چلتے ہوئے واقعہ کربلا سے پہلے آپ نے بھی وہی خطبہ دیا۔ پھر مولا کائنات نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس بات کا اقرار ہے تمہیں؟ نبی نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور علی کو اور دیگر ائمہ کے انوار کو جناب آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے خلق فرمایا تھا، اور ہم پیش پروردگار خدا کی عبادت میں مشغول تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا تو ہمارے ہی نور کو صلب آدم میں رکھا، جس کی بنا پر آدم مسجود ملائکہ قرار پائے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ انبیاء کا بڑھتا رہا، یہ کے بعد دیگر مولا کائنات فرما رہے ہیں۔ پھر اسی نور کو صلب نوح میں رکھا کہ جب وہ کشتی پر طوفان جب آیا، کشتی بنائی، کشتی پر سوار ہوئے، جو نجات ملی اسی نور کے طفیل میں نجات ملی۔ ابراہیم کو جب خلق کیا اسی نور کو صلب ابراہیم میں رکھا، اور ابراہیم کو جب آتش نمرود میں ڈالا گیا تو یہی نور تھا کہ جس کی بدولت ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات ملی۔ اسی طرح سے یکے بعد دیگر انبیاء کا تذکرہ مولا کائنات نے فرمایا، اور پھر کہتے ہیں یہ ہمارا نور اصلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ سے گزرتا ہوا آیا۔ یعنی کہ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہمارا نور اس طرح سے آیا ہے، یعنی درمیان میں کوئی کفر نہیں ہے، درمیان میں کوئی نجاست نہیں ہے، زنا وغیرہ۔ طاہرہ سے مراد یہی ہے